بغیر بتائے دوسری شادی کر لی تو اب کیا کریں؟ تو لوگ پھنستے ہیں تو پھر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، زوجہ عبداللہ صاحبہ نے پوچھا ہے، میرے شوہر نے مجھ سے، اچھا یہ تو خاتون نے پوچھا ہے، میرے شوہر نے مجھ سے دوسرا نکاح کیا ہے، اپنی پہلی بیوی کو نہیں بتایا اور اب بتانے سے ڈر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے رشتوں میں مشکل پیش آئے گی۔ مجھے بھی نہیں بتایا تھا کہ ان کی بیوی ہے اور 3 بچے ہیں، اس صورت میں کیا حل ہے؟ دیکھو، پہلی کو تو نہیں بتایا، وہ تو وجہ سمجھ میں آتی ہے، ان کو خطرہ ہوگا کہ سالوں سے بھی پٹوں گا، سسر سے بھی پٹوں گا، بیوی سے بھی پٹوں گا۔ لیکن دوسری کو نہ بتانا یہ تو دھوکہ ہے واضح طور پر۔ اس کی کیا لاجک ہے؟ جب ایک عورت سے آپ نکاح کر رہے ہیں، اس کو بتائیں کہ میرے نکاح میں پہلے سے بیوی موجود ہے۔ آپ اس سے نکاح کر رہے ہیں، اس کو یہ شو نہیں کر رہے کہ پہلے سے بیوی موجود ہے، تو وہ تو آپ کو کمارا سمجھ رہی ہے، تو دھوکہ ہے، صریح واضح دھوکہ ہے۔ تو بہت، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا جرم ہے یہ، کسی کو اس طرح سے دھوکہ دے کے اس سے شادی کرنا۔ آپ کلیئر بتائیں میرے نکاح میں بیوی موجود ہے۔ تو خیر، اب نکاح کر لیا، اگر آپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نباہ کریں۔ مشورہ میں یہی دوں گا، طلاق کے بعد ہمارے سوسائٹی میں عورت ہی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور اب یہ کہ پہلی بیوی کو نہیں بتا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے رشتوں میں مشکل پیش آئے گی، تو بچوں کے رشتوں میں مشکل پیش آئے یا نہ آئے، یہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پہلی بیوی کو نہ بتانے سے آپ کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ اگر آپ کے پراپر حقوق مل رہے ہیں، جتنی راتیں پہلی بیوی کے ساتھ گزار رہے ہیں اتنی ہی راتیں آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں وہ۔ تو اب آپ اس بحث میں نہ پڑیں کہ پہلی بیوی کو بتائیں کہ نہ بتائیں، یہ ان کا ہیڈ ایک ہے، یہ ان کی پہلی بیوی کا ہیڈ ایک ہے۔ آپ اپنے بارے میں ان سے معاملہ سیدھا رکھیں کہ بھائی میرے حقوق مجھے چاہیے، تو جو میرا نان نفقہ بنتا ہے وہ مجھے چاہیے۔ تو اگر آپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے، جو آپ کے بیسک حقوق ہیں، اور وہ اس لیے ادا نہیں کر رہے کہ چھپ کے شادی کی بھی ہے، کیونکہ مرد جب چھپ کے شادی کرتا ہے تو وہ اکثر دوسری کو گولیاں دیتا رہتا ہے بیٹھ کے، تو اس کے نہ اس کو اپنے کسی ریلیٹیو سے ملائے گا، نہ عید بقرعید میں اس کے ساتھ ٹائم گزارے گا، نہ اس کو کہیں سفر پہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ اس کو بس ایک ایسے لٹکا کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو ہے کہ جب دل کے آ گئے اور کوئی پراپر اس کا ٹائم وائم دے نہیں رہا ہوتا آدمی۔ تو پھر ایسی صورت میں آپ ان کو بتائیں کہ بھئی آپ پہلی بیوی کو بتا دیں، تاکہ سوسائٹی کو پتہ چل جائے کہ اس کی 2 بیویاں ہیں، جو اس کے حقوق ہیں وہی مجھے بھی ملے۔ لیکن یہ جائز ہے آپ کے لیے۔ مشورہ میرا یہی ہے کہ اگر آپ کو پراپر حقوق مل رہے ہیں تو پھر شوہر کو آپ فورس نہ کریں کسی بھی چیز پہ، تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیں تو اچھا ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں دوسری کا رواج ہے نہیں، آدمی کر کے چوڑے میں آ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے۔ تو اگر دونوں بیویاں بھی سر پہ اس کے ڈنڈا گھماتی رہیں بیٹھ کے تو اور عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ تو کمپرومائز کا راستہ تو یہی ہے کہ آپ صبر کر لیں، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ باقی یہ کہ اگر آپ کے واقعی بہت زیادہ حقوق ضائع ہو رہے ہیں، بنیادی حقوق ہی نہیں مل رہے، تو پھر ہنگامہ بھی کر سکتی ہیں، سب طرح سے ٹھیک ہے۔ اب کرنا کیا ہے یہ آپ خود ہی بہتر سمجھ سکتی ہیں، آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ دیندار لڑکیوں کے رشتوں کے مسائل، والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایک دیندار گھرانے کی لڑکی ہے جس کی عمر 30 سال ہے، والدین کو کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر اپنے کزن کو پسند کرنے لگی ہے، لیکن والدین اس پر بھی راضی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ لڑکی مختلف بیماریوں اور ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ جو والدین معمولی باتوں کی وجہ سے رشتے پر راضی نہیں ہوتے اور بیٹیوں کی عمریں نکل رہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نیز کیا ایسی لڑکیاں اپنے والدین پر بوجھ بننے کے بجائے ان کی اجازت کے بغیر اپنا خود نکاح کر سکتی ہیں یا نہیں؟ 30 سال کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر 30 سال میں بھی ماں باپ نے شادی نہیں کی ہے تو لڑکی ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر سکتی ہے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ اور جیسے جیسے ایج بڑھے گی رشتوں کے چانسز اور ہی ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کورٹ میں جا کے نکاح کریں، ایسے ہی نکاح نہ کریں، کیونکہ لڑکے پھر بیوقوف بناتے ہیں ایسی لڑکیوں کو جن کے پیچھے والدین کی سپورٹ نہیں ہوتی۔ کوشش تو کریں کہ خاندان کے کسی مرد رشتہ دار کو اپنے ساتھ ملائیں، والد نہیں ہے تو بھائی کو راضی کریں، بھائی نہیں ہے تو چچا تو یا کزن، اس طرح کوئی بھی میل ریلیٹیو ہونا اپنے خاندان کا، اس کی سپورٹ لیں آپ۔ اور کوئی بھی راضی نہیں ہوتا، دلچسپی نہیں لیتا، تو پھر کورٹ میرج کریں۔ لیکن کورٹ کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم یعنی اس میں مرد جو ہے نا، کوئی ڈاکومنٹ تو مضبوط بنتے ہیں نا اس میں، تو ورنہ لڑکے کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی لڑکیوں کے جذبات سے کھیل کے پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر پیچھے کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ خطرہ تو یہاں بھی ہے کہ چھوڑ نہ دے،
لیکن یہ کہ دوسری طرف یہ خطرہ بھی ہے نا کہ عمر نکلی جا رہی ہے اور ڈپریشن میں جا رہی ہیں لڑکیاں، تو بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ بہت ساری لڑکیاں ڈپریشن میں ہیں، ان کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ان کو میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں، دوائیں کھلاتے ہیں، اور حالانکہ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم ان کو یہ مسئلہ بتاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اور زیادہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتی ہیں پھر، تو ہم ان کو اور وجوہات بتاتے ہیں اس وجہ سے نہیں ہو رہی، اس وجہ سے نہیں ہو رہی۔ اور یہ بھی میں لوگوں کو بتاؤں، بار بار جو میں 4 شادیاں چیخ رہا ہوں، لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، پاگل ہم نہیں ہیں، پاگل سوسائٹی ہو گئی ہے۔ اس طرح کی پتہ نہیں کتنی بیسیوں لڑکیاں ہیں، بیسیوں کیا، یعنی ہر محلے میں بیسیوں لڑکیاں ہیں کہ جو رشتہ نہیں مل رہا، کیونکہ ماں باپ تو اچھے سے اچھے کی تلاش میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ اچھا مل رہا ہوتا ہے، ماں باپ نہیں کر رہے ہوتے، بعض دفعہ مل ہی نہیں رہا ہوتا۔ تو یہ بھی بہت مسائل ہیں کہ مل نہیں رہا، خاص طور پہ لڑکی کو پھر طلاق ہو جائے تو پھر نہیں مل رہا ہوتا۔ تو سوسائٹی میں جب تک 2-3 شادیوں کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے، لڑکیوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ایک خاتون نے تو یہاں تک بیچاری کے ساتھ واقعہ ہوا کہ طلاق ہونے کے بعد جب کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا ان کو، تو آفس میں جب پھر انہوں نے جاب کرنا شروع کی، جاب کے بعد کیا ہوا ہے کہ جی پھر مرد غلط نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پہ جس لڑکی کے بارے میں پتہ ہو یہ طلاق یافتہ ہے اور اس کے پیچھے کوئی شوہر نہیں ہے، تو اس پہ تو اور غلط نظریں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی کئی لڑکیاں پھر اس طرح معاملات ہوا کہ وہ زانیہ بن چکی ہیں، کیونکہ ایسا بھی نہیں ہوتا نا کہ ان کو امید ہو 1 سال بعد شادی ہو جائے گی، 2 سال بعد شادی ہو جائے گی، یہ بھی نہیں امید ہوتی۔ امید ہو نا کہ اگر آج نہیں تو کل ہو جائے گی، ان کو نا امیدی ہو، ان کو پتہ ہے میری جیسی اور پتنی کتنی گھوم رہی ہیں، اور پھر مرد بھی ہوس کی نظریں ڈال رہے ہیں۔ اگر کوئی مرد دوسری شادی کی بات کرے گا تو کوئی مذہبی اسکالر ہی اس کو روک دے گا کہ تم عدل نہیں کر سکتے اور یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ٹوپی ڈرامہ، اور اسلام میں اصل تو 1 شادی ہے، 2 شادیاں تو انتہائی شدید مجبوری میں جب کوئی بھوک سے مر رہا ہو، اور سور کھانا جس کنڈیشن میں جائز ہوتا ہے اس کنڈیشن میں دوسری شادی گویا حلال ہے، اس طرح سے اس کو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے سیکنڈ میرج کو۔ سیدھا سیدھا کہہ نہیں دیتے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم دیکھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو۔ اور آج کل تو ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے لوگوں نے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی، اور پوری زندگی آپ نے اپنی زوجہ سے وفا کی اور ان کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ تو دینی مسائل علماء سے پوچھنا چاہیے۔ یہ جو آج کل نئے نئے جدید اسکالر آ رہے ہیں، ان میں کچھ اچھے بھی ہیں، بہت سارے گمراہ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں جو دوسری شادی نہیں کی، اس کی وجہ حضرت خدیجہ سے وفا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ ابتدائی اسلام میں تو بہت سارے شرعی کام آپ نے، جو کام یعنی جو شریعت نے حکم ہی نہیں دیے ان کے، ابتدائی اسلام میں تو حج بھی نہیں تھا، ابتدائی اسلام میں تو رمضان کے روزے بھی نہیں تھے، ابتدائی اسلام میں تو زکوٰۃ بھی نہیں تھا، تو ابتدائی اسلام میں دوسری شادی بھی کی بھی ترغیب نہیں تھی۔ یہ تو ہجرت کے بعد زیادہ تر احکام اسلام کے نازل ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت کا ٹائم آیا تو اس وقت آپ نے نکاح کیے کثرت سے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں زیادہ نکاح کر لیتے تو لوگ یہ تعویل کر سکتے تھے کہ جی اس زمانے میں تو رواج ہی 4 شادیوں کا تھا، تو آپ نے بھی کر لیا، عرب میں رواج تھا۔ تو شروع میں آپ رواج کے بالکل خلاف گئے ہیں، جب آپ کم عمر تھے تو آپ نے نہیں کی، یہ بتانے کے لیے کہ اگر میں کر لوں گا تو لوگ سمجھیں گے جی رواج ہے، تو اس وقت اللہ نے آپ کو نہیں کرنے دی، یعنی آپ کا مزاج تھا دنیا سے بے رغبتی۔ لیکن جب ہجرت کا وقت آیا اور وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، قرآن کہتا ہے نبی ہم نے آپ کو شریعت کے حکام سے بے خبر پایا اور باخبر کر دیا۔ تو یہ باخبر تدریجاً کیا ہے، آہستہ آہستہ کیا ہے۔ تو انہی باخبر میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، کہ اللہ نے میرے دل میں عورت کی محبت ڈال دی ہے، یعنی نکاح کی رغبت ڈال دی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی رغبت ہوئی ہے، حالانکہ اب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، تو اس کے باوجود آپ نے کثرت سے نکاح کی ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو سیرت میں شروع کا وقت دیکھا جائے گا نبی کا، یہ آخری زندگی دیکھی جائے گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس چیز سے تو ہمیں اور زیادہ موٹیویشن ملنی چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو عمر تھے، جوان تھے، اس وقت آپ نے دوسری نہیں کی، جب عمر زیادہ ہو گئی تو پھر دوسری کی ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں اتنی ترغیب ہے کہ میری عمر 50 سے اوپر ہو چکی ہے اور میں کثرت سے نکاح کر رہا ہوں، تو جوان لوگوں کو تو اور زیادہ اس میں رغبت ہونی چاہیے، جوان لوگوں کو تو کم عمری میں یہ کام کرنا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی حاجت نہیں رہی اس وقت آپ کثرت سے نکاح کر رہے ہیں، تو جس کو نکاح کی حاجت ہو اس کو تو اس وقت اور زیادہ کثرت سے شادی کرنی چاہیے، نکاح کرنے چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کوئی عمل ہمارے سامنے آئے گا نا، تو شروع کا عمل آئے اور آخر کا عمل آئے، تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ آخری عمل کو لیا جائے گا۔ تو آخری عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کی کثرت والا تھا، نکاح کی قلت والا عمل
کمی والا عمل شروع کا تھا تو وہ عمل نہیں لیا جائے گا، وہ عمل لیا جائے گا جو بعد میں ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ جن صحابہ کا حالت اسلام میں زیادہ وقت گزرا ہے ان کے آپ کو نکاح ان کے زیادہ نظر آئیں گے، ان کی شادیاں زیادہ نظر آئیں گی آپ کو. اور پھر اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر یہ حضرت خدیجہ سے وفا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا امی عائشہ سے کم محبت تھی؟ کتنے فضائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے. حضرت عائشہ ان فضائل پہ فخر کیا کرتی تھی کہ میرے لحاف میں وحی آتی تھی، میری گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی ہے، آخری وقت میں اللہ نے میرے لعاب کو آپ کے لعاب کے ساتھ ملایا مسواک کے ذریعے. تو اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا کہ سب سے افضل کون ہے تو آپ امی عائشہ کا حوالہ دیتے. تو کم فضائل ہیں کہ حضرت عائشہ کی کس قدر محبت تھی. اس کے باوجود حضرت عائشہ پر آپ نے اتنے کثرت سے شادیاں کی، اتنی کثرت سے نکاح کیے. تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا محبت سے تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت سے تعلق ہے، سوسائٹی کی نیڈ سے تعلق ہے. ہندوؤں نے یہاں تک لکھا ہے کہ نبی نے اتنی کثرت سے نکاح اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کو ترغیب دی جائے. تو اس لیے آپ لوگ کسی کی نہ سنیں اس بارے میں. ہماری سوسائٹی میں عورتیں برباد ہو رہی ہیں، خدا کی قسم زنا پھیل رہا ہے ہمارے معاشرے میں. مت سنیں کسی کی، آپ کثرت سے نکاح کریں اور ان میں کے حقوق بھی ادا کریں، عدل بھی کریں. اللہ میاں نے قرآن میں 2 شادیوں سے اللہ نے شروع کیا کلام کو اپنے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، 2 3 3 اور 4 4 سے کرو. ایک کو اللہ نے مشروط کیا ہے کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم حقوق نہیں پورے کر سکتے تو پھر ایک کرو. تو ایک شادی میں اللہ نے شرط لگائی ہے کہ کسی شخص کو اگر کوئی خوف ہے کہ وہ نہیں کر سکتا تو وہ نہ کرے. میجورٹی تو کرے گی پھر یہ کام، میجورٹی تو اس کو پروموٹ کرے گی. ہاں چند لوگ ایسے سوسائٹی میں ہوں گے کہ جو نہیں رکھ سکتے بھائی 2، ان میں عدل کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ نہ کریں. اس کی مثال ایسے ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعی ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ان خفتم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو. آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا وہ ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر عدل نہیں کر سکتے فواحدۃ تو پھر ایک رکھو. آگے کہتے ہیں یہ اس میں بھی آگے شرط ہے کہ اگر ایک کی بھی کسی میں طاقت نہیں ہے تو پھر وہ ایک بھی نہیں کرے. تو ایک شادی کی بھی اس لحاظ سے تو شرط ہے کہ آپ بیوی کے حقوق ادا کر سکتے ہیں تو آپ نکاح کریں ورنہ نہ کریں. لیکن جب ایک شادی کی بات آتی ہے تو کوئی یہ بات نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ جس نے نہیں کی اس سے پوچھ کے لوگ اس کا دماغ کھا جاتے ہیں، بھئی تو شادی کیوں نہیں کر رہا، تیری عمر اتنی زیادہ ہو گئی. تو حالانکہ اس میں بھی تو شرط ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرط 2 شادیوں میں نہیں ہے، شرط ایک شادی میں ایک پر اکتفا کوئی کرے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ دوسری کیوں نہیں کر رہے. جیسے کہ عرب میں ہے، عرب میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی اب تک ایک کیوں ہوئی ہے، دوسری کیوں نہیں ہوئی. ہمارے یہاں چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں نا ہم لوگ، تو ہندوؤں کی وجہ سے ہم نے بھی اپنا خاندانی نظام کا بیڑا غرق کر دیا. اب بیڑا غرق تو ہو چکا ہے، اب اس کی لاجکیں تلاش کی جا رہی ہیں کہ ایکچولی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری کی نہیں ہے، حضرت خدیجہ کی موجودگی میں، تو میری چونکہ پہلی والی زندہ ہے اس لیے میں دوسری نہیں کر رہا. وہ ایک آدمی کے ابا نے دوسری شادی کی نا پہلی زوجہ کے مرنے کے بعد، تو بیٹے نے بھی فوراً کر لی. تو ابا نے پوچھا کہ جی، بیٹے نے ابا سے پوچھا، ابا نے بیٹے سے پوچھا کہ تم نے دوسری کیوں کی ہے؟ انہوں نے کہا ابا آپ نے بھی تو کی ہے. تو ابا نے کہا میری پہلی مر گئی اس لیے میں نے کی ہے. تو بیٹے نے کہا ابا میری نہیں مر رہی تو میں کیسے، یعنی میں کیسے برداشت کروں، یہ تو اللہ کا کام ہے نا. تو اللہ سب کی بیویوں کو زندگیاں دے، سب کو لمبی لمبی عمریں دیں. ہم جو 4 4 شادیوں کی بات کر رہے ہیں اللہ کی قسم یہ عورت کے حقوق کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں، مردوں کو عیاش بنانے کے لیے نہیں کر رہے. ہماری خواتین یہ بات نہیں سمجھ رہی ہیں، وہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ مفتی طارق مسعود پاگل ہو گیا ہے، یہ گھر اجاڑنے کی باتیں کر رہا ہے. گھر اجاڑنے کے لیے نہیں، جن عورتوں کا گھر نہیں بس رہا ان کا بھی گھر بسے، ان کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور یہ جب تک سوسائٹی جو ہے نا اس کے خلاف جہاد نہیں کرے گی اس وقت تک یہ سوسائٹی میں یہ چیز پروموٹ ہونے والی نہیں ہے. تو آپ لوگ جو آج کل آڑے ترچے اسکالرز آ رہے ہیں دوسری شادی کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، ان کی مت سنیں، قرآن و سنت کو دیکھیں. قرآن صاف کہہ رہا ہے 2 2 3 3 4 4 کرو. اگر تمہیں خوف ہے کہ عدل نہیں کر سکتے پھر ایک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو پیغمبر کی زندگی میں ایک بیوی نہیں ملتی، ہمیں زیادہ بیویاں ملتی ہیں. پھر صحابہ تابعین کی زندگیوں میں زیادہ بیویاں ملتی ہیں. تو سلف کو فالو کرنا ہے تو ان چیزوں میں بھی فالو کرنا پڑے گا. تو اور جو آپ ہمارے جو قدیم فتووں کی کتابیں ہیں، جو مشائخ علماء نے، جو قدیم علماء گزرے ہیں جنہوں نے فتاوی لکھے ہیں، وہ بھی اس کو پروموٹ کرتے ہیں. وفی التزویج بامرأۃ، فتاوی قاضی خان میں 1000 سال پہلے انہوں نے لکھا ہے وفی التزویج بامرأتین مخالفۃ دین النصارى، کہ 2 بیویاں رکھنے میں یہود و نصارہ کی بھی مخالفت ہے. یعنی کیونکہ یہ اسلام ہی اس چیز کو پسند کرتا ہے، دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں اس کو پروموٹ کرتا. تو کسی اور مذہب کی مخالفت بھی ہے اس میں، یہ بھی اس میں ایک فضیلت کی چیز ہے. تو اس پر تو میں پوری 1 سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں یہ کتاب لکھ چکا ہوں، سارے دلائل آپ کو اس میں مل جائیں گے. آپ
سارے دلائل کو ایک طرف رکھیں, ان عورتوں پہ ترس کھاؤ خدا کے لیے. طلاق یافتہ, بیوہ, کنواری جن کی عمریں نکل رہی ہیں, ایسی 30 سال جو خواتین کی عمریں ہو رہی ہیں نا, اچھے رشتے نہیں آ رہے ہوتے, تو ماں باپ پھر کیسے کر دیں؟ ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, نکاح کے بعد اس سے بھی نہ جائے, اس اور بڑے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے. تو میں مانتا ہوں بہت سے ماں باپ ضد اور ہٹ دھرمی بھی کر رہے ہوتے ہیں, اچھے رشتے آتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں, لیکن میجورٹی کی شادیاں نہیں ہو رہی, اچھے رشتے نہیں مل رہے. تو دوسری شادی کوئی کر رہا ہو جو رکھ سکتا ہو اور لڑکی کا ہم پلہ اور کفو ہو, وہ اس مرد سے 1000 گنا بہتر ہے کہ جو پہلی شادی کر رہا ہو لیکن اس میں وہ ہم پلہ نہ ہو, لڑکی کے جوڑ کا نہ ہو. اس لیے اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کریں, ورنہ یہ اتنا سوسائٹی میں زنا پھیلے گا کہ یہ شادیاں وادیوں کا تکلف ہماری سوسائٹی سے نکل جائے گا. ماں باپ بیزار آ جائیں گے, بیٹی پیدا ہوتے ہی ایک ٹینشن ہے, سلوٹیں جیسے کہ آنا شروع ہو گئی ہیں, اور پھر یہی ہوگا کہ بھائی ایجوکیشن کو فوکس کرو, خاندان واندان گیا ایک طرف, بس کمائے کھائے اور شادی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, بوائے فرینڈ رکھے اس کی مرضی ہے, اصل میں معاشی سطح پہ بس اسٹیبل ہونی چاہیے. یہ سوچ سوسائٹی کی بن جائے گی جو یورپ میں ہے, تو اس معاشرہ آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہا ہے. لڑکے لڑکی کا باتوں باتوں میں ایجاب و قبول کرنا. اگر ایک لڑکا اور لڑکی کافی عرصے سے بات چیت کرتے ہوں, ایک دن واٹس ایپ پر باقاعدہ مہر وغیرہ کا ذکر کر کے ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کر لیں اور 3 دفعہ قبول کر لیں, تو کیا اس طرح نکاح ہو جائے گا؟ کیونکہ اب لڑکی کے گھر والے کہیں اور رشتہ کر رہے ہیں, جبکہ لڑکی کو پتہ نہیں ہے اس طرح ان کا نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. بالکل بھی نہیں ہوتا اس طریقے سے نکاح. واٹس ایپ پہ یا فون پہ بھی ایجاب و قبول کر لیں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. 2 گواہوں کا اس مجلس میں موجود ہونا ضروری ہے جس مجلس میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے. فون پہ جو نکاح ہوتا ہے تو اس میں بھی نکاح نہیں ہوتا, اصل میں تو فون پہ وکالت دی جاتی ہے, کسی کو ایجاب و قبول کا وکیل بنایا جاتا ہے. بیوی کا مطالبہ طلاق. شوہر نے کہا یہاں سے نکلو, میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں, میرے شوہر بہت نیک ہیں, کبھی انہوں نے طلاق کا ذکر نہیں کیا, بڑی بڑی لڑائیوں میں بھی ایسا کچھ نہیں کیا. کچھ مہینے پہلے لڑائی کے دوران میں نے کہا کہ آپ کو میں پسند نہیں تو مجھے چھوڑ دیں, طلاق دے دیں. جب میں نے بار بار کہا تو انہوں نے غصے میں کہا کہ میں تمہارے گھر والوں سے بات کروں گا, اور کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ, لیکن طلاق کے الفاظ نہیں بولے. تو کیا اب لڑائی جھگڑے کے دوران ایسے الفاظ سے طلاق ہوتی ہے یا نہیں؟ ثنا صاحبہ کشمیر سے. شوہر نے, آپ نے جب کہا کہ مجھے طلاق چاہیے, شوہر نے کہا نکل جاؤ یہاں سے, دفع ہو جاؤ, تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نکل جاؤ تمہیں طلاق دے دی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہ باتیں مت کرو. تو شوہر سے نیت پوچھی جائے گی, اگر وہ کہتے ہیں میری نیت طلاق کی تھی تو طلاق ہو گئی ہے, اگر وہ کہتے ہیں میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو طلاق نہیں ہوئی ہے. بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ شوہر جب نہیں دینا چاہتا تو وہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس کی نیت نہیں تھی طلاق کی, لیکن بہرحال شوہر سے پوچھ لیں, وہ جو کہے اس پر عمل کریں اور وہم نہ کریں پھر.